السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں جس لڑکی کے اسلام قبول کرنے کی کہانی لے کر آئی ہوں، اس نے بہت ہی چھوٹی عمر میں یعنی صرف 12 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر اس کی کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ So I'm 15. I converted to Islam when I was 12. میری عمر 15 سال ہے اور میں نے اسلام اس وقت قبول کیا تھا جب میں صرف 12 سال کی تھی۔ اور آج میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا اور میں کیسے اسلام کی طرف آئی۔ میں اگرچہ ایک عیسائی فیملی میں پیدا ہوئی تھی، مگر میں کوئی بہت زیادہ مذہب پر عمل نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی ہماری فیملی میں کوئی بہت زیادہ چرچ جانے کا یا مذہب پر عمل کرنے کا رجحان تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ میرا خدا سے کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ میں کوئی دعا بھی مانگتی تھی تو میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح میری دعاؤں میں بھی کوئی بہت زیادہ خدا کا ذکر نہیں رہتا تھا۔ تو بس ایسے ہی آپ سمجھ لیجئے کہ میں عیسائی فیملی میں پیدا ہو گئی تھی، مگر مذہب سے میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ پھر جب میں 10 سال کی ہوئی تو میں نے کہا کہ مجھے ایک باعمل عیسائی بننا ہے۔ مجھے عیسائیت کو سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ مجھے اپنا خدا سے کنیکشن مضبوط کرنا ہے۔ اس طریقے سے 10 سال کی عمر میں میرا مذہب اور خدا کی طرف اور روحانیت کی طرف سفر شروع ہوا۔ میں نے چرچ جانا شروع کیا اور میں نے اس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا کہ مجھے اپنی زندگی میں خدا کی ضرورت ہے۔ مجھے خدا کی طاقت کی ضرورت ہے کہ خدا اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ میری زندگی میں میری مدد کرے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ میرا خدا سے کنیکشن ہو۔ تو میں نے اس کنیکشن کی کمی کو بہت زیادہ محسوس کیا اور میں نے چرچ جانا شروع کر دیا۔ میں نے بائبل کو پڑھنا شروع کیا۔ میرے چرچ جانے کی وجہ سے میری والدہ بھی بہت زیادہ خوش تھیں۔ چونکہ میری والدہ کی پرورش بھی بچپن سے بطور کرسچن ہی کی گئی تھی، تو انہیں یہ بات اچھی لگی کہ ان کی بیٹی بھی روحانیت کی طرف جا رہی ہے اور خدا کی طرف جا رہی ہے۔ میں نے 1 سال میں 2-3 چرچ بدلے۔ میں کیتھولزم کے چرچ بھی گئی، پروٹیسٹنٹ کے چرچ بھی گئی، اور میں نے بہت کوشش کی اپنے آپ کو کرسچینٹی سے کنیکٹڈ کرنے کی، مگر بدقسمتی سے میں وہاں اپنا کوئی اچھا مضبوط تعلق مذہب اور چرچ سے نہیں بنا پائی۔ ہاں، مگر اس کے باوجود میں خدا پر ایمان رکھتی تھی۔ میں ایتھیسٹ نہیں ہو گئی تھی، میں بے دین نہیں تھی۔ کرسچینٹی سے میں خود کو کنیکٹ نہیں کر پائی تھی، مگر خدا پر میرا مکمل وشواس موجود تھا۔ تو اسی لیے میں نے مختلف دھرموں کو پڑھنا شروع کیا۔ تقریباً 11-11.5 سال کی عمر میں نے مختلف دھرموں کو پڑھنا شروع کیا، اور میں نے جیسے یوٹیوب پر اکثر کنورٹڈ مسلمز کی سٹوریز سنی ہیں، اکثر کا یہی کہنا ہے کہ جب وہ کرسچینٹی کو چھوڑ کر دوسرے دھرموں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان میں سے اکثر بدھزم سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ سملرلی میرے ساتھ بھی یہی تھا کہ میں بدھزم سے کافی زیادہ متاثر ہوئی، مگر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ ان کی جو مذہب کے بارے میں سوچ ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں کسی خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ میڈیٹیشن، مراقبہ اور کچھ ایسی پریکٹسز ہیں جو وہ کرتے ہیں، مگر ان سب پریکٹسز میں خدا کے وجود کا کہیں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ مگر میں تو کیونکہ خدا پر بہت مضبوط وشواس رکھتی تھی، اس لیے جلد ہی میں بدھزم سے بھی دور ہو گئی۔ جیسا کہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کی بہت زیادہ کھوج میں ہوں، اس کو تلاش کر رہے ہوں اور وہ انہیں نہ مل رہی ہو، تو ایک ذہنی خلفشار کا شکار ہونے لگتے ہیں، اور وہ ذہنی طور پر پریشان ہونے لگتے ہیں کہ جس چیز کی وہ تلاش میں ہیں انہیں کیوں نہیں مل رہی۔ تو ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں بھی مینٹلی طور پر تھوڑا اپسیٹ ہونا شروع ہو گئی تھی اس چیز سے کہ میں اتنے سالوں سے مختلف مذاہب کو اسٹڈی کر رہی ہوں
اور میں خدا کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور وہ مجھے کسی مذہب میں نہیں مل رہا۔ تو اس وجہ سے میں کچھ وقت کے لیے فرسٹریشن کا شکار ہو گئی تھی۔ میں بچپن سے ہی بہت زیادہ پڑھاکو بچی تھی، یا یوں کہہ لیجیے کہ بہت زیادہ کتابیں پڑھنے والی بچی تھی۔ میں ایک کتابی کیڑا تھی۔ میں بہت کھیل کود اور فن انجوائمنٹ والی بچی بالکل نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے اسکول میں بھی بہت زیادہ کوئی دوست نہیں تھے۔ عموماً اگر آپ ایسی فرسٹریشن والی سچویشن میں ہوں اور آپ کا کوئی دوست بھی نہ ہو جس سے آپ اپنی فیلنگز شیئر کر سکیں، تو یہ تھوڑا سا انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میں نے وکا کو پڑھا، بدھزم کو پڑھا، میں نے یہودیت کو پڑھا، میں نے سکھزم کو پڑھا، میں نے بہت سارے مذاہب کو پڑھا۔ اور جب آپ ایسے مختلف مذاہب پر ریسرچ کر رہے ہوں تو پھر آپ کے سامنے یوٹیوب ریکمنڈیشنز میں کچھ اسلامی ویڈیوز بھی آتی ہیں۔ میں ہمیشہ ان ویڈیوز کو اوائڈ کرتی تھی۔ اسلام ایک ایسا مذہب تھا جس کو میں کبھی بھی کنسیڈر نہیں کرتی تھی اور میں اس کو پڑھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تو ایسے ہی ایک دن میرے سامنے ویڈیو آئی، اور جب میں اتنے سالوں سے اتنے مذاہب کو پڑھ چکی تھی اور میں کسی سے مطمئن نہیں تھی، تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ ایک ویڈیو اسلام کے بارے میں دیکھ لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں نے وہ ایک اسلامی ویڈیو دیکھی جس میں کچھ اسلام کے بنیادی عقائد بتائے گئے تھے، خدا کے بارے میں، دنیا کی تخلیق کے کانسیپٹ کے بارے میں اور انسانوں کی تخلیق کے کانسیپٹ کے بارے میں کچھ چیزیں بتائی گئی تھیں۔ تو مجھے وہ تھوڑا کلک کیا۔ مجھے لگا کہ ہاں یہ کچھ بہتر اور کچھ عقلی چیزیں ہیں، مگر میں نے وہ ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد مزید کوئی اسلامی ویڈیو نہیں دیکھی۔ میں نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اسلام کی طرف تو مجھے جانا ہی نہیں ہے، تو پھر میں اس کو پڑھوں کیوں، اس کو کیوں سنوں میں؟ تو وہ ایک اسلام کے بارے میں ویڈیو میں نے دیکھی اور اس کے بعد میں نے مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنا بند کر دیں۔ اسی طرح بھی مجھے کئی مہینے مزید گزر گئے اور اس دوران میرے سامنے اگر کوئی اسلامی ویڈیو آتی بھی تھی تو میں اس ویڈیو کو اگنور کر دیتی اور بالکل نہیں دیکھتی تھی۔ کئی مہینوں بعد پھر ایسے ہی میرے سامنے ایک ویڈیو آئی اور میں نے اس کو دیکھا جس میں ایک اسلامی اسکالر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کانسیپٹ ہے۔ تو وہ ویڈیو مجھے بہت اچھی لگی اور اس نے مجھے زیادہ انسپائر کیا۔ وہاں سے پھر میں نے اسلام کے بارے میں تقریباً ہر ویڈیو دیکھنا شروع کی۔ میرے سامنے جو بھی یوٹیوب پر اسلامی ویڈیو آتی میں اس کو لازمی دیکھتی۔ الحمدللہ میں جس اسکول میں پڑھتی تھی اس اسکول کی بہت اچھی بہت بڑی لائبریری تھی جس میں کافی اسلامی بکس بھی تھیں۔ میں وہاں سے بکس لے کے آتی اور ان کو پڑھتی اور اسٹڈی کرتی۔ کوئی چیز ایسی جو مجھے اسلام کے بارے میں ملی، چاہے آن لائن چاہے کتابوں میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو میں نے نہیں پڑھی ہو یا میں نے جو ویڈیو نہ دیکھی ہو، اور اسلام کے بارے میں ہر وہ معلومات جو میں حاصل کر سکتی تھی میں نے حاصل کی۔ پھر ایسے ہی ایک دن میں اپنی موم کے پاس بیٹھی تھی اور میں نے اپنی موم سے کہا کہ موم، کیسا ہے اگر آپ کو ایک دن اچانک پتہ لگے کہ میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ میں نے تو ایسے ہی مذاق کے موڈ میں کہا تھا۔ تو موم نے بھی آگے سے مذاق میں کہا، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا تم بلیک ابائے میں جن بن کے گھومو گی؟ میں نے کہا ہاں موم، مجھے لگتا ہے کہ میرے بلیک ابائے میں جن بن کے گھومنے کے دن آ گئے ہیں اور میں اسلام قبول کرنے والی ہوں۔ اور اس طریقے سے مذاق ہی مذاق میں ہماری بات ہوئی۔ میری والدہ نے کہا کہ دیکھ لو، تم سوچ لو، تم جن بن کے گھومو گی تو لوگ تمہارے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے نوٹس کیا کہ میری والدہ کا ریئیکشن کوئی اتنا سخت نہیں تھا کہ اگر میں اسلام قبول کروں تو ان کی طرف سے کوئی بہت زیادہ سخت رد عمل نہیں آنے والا تھا۔ اس طرح سے میں نے 12 سال کی عمر میں جب اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا تو میری والدہ میرے ساتھ گئیں۔ ہم نے علاقے میں مسجد تلاش کی۔ کوئی مستقل مسجد تو نہیں تھی، ایک ٹیمپریری مسجد تھی، ایک گھر تھا
جس کے انہوں نے کچھ کمرے مسجد کے لیے اور نماز کے لیے مخصوص کر دیے تھے۔ اب تو الحمدللہ ہمارے علاقے میں مسجد موجود ہے، مگر 12 سال کی عمر میں جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو اس وقت یہاں کوئی مسجد نہیں تھی۔ ہم وہاں گئے تو وہاں اس گھر کے باہر نقاب والی ایک دو لیڈیز تھیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا یہی مسجد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہی مسجد ہے۔ تو ہم مسجد کے اندر گئے۔ اس گھر کے پیچھے کی طرف 2 کمرے بنے ہوئے تھے اور وہ 2 کمرے انہوں نے نماز کے لیے مختص کیے ہوئے تھے۔ پھر ہم وہاں اندر گئے، وہاں پر ایک نسبتاً ینگ سے امام صاحب تھے، ان سے ملے اور ان سے میں نے اسلام کے بارے میں کچھ چیزیں پوچھیں۔ پھر میں نے بتایا ان کو کہ میں اسلام کو اسٹڈی کر رہی ہوں اور میں کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے آئی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو اسلام کے بارے میں کیا پتہ ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے 5 پلرز آف اسلام کے بارے میں پتہ ہے۔ میں نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ چیزیں بتائیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اسٹڈی کیا ہے۔ تو وہ کافی حیران تھے کہ ایک 12 سال کی چھوٹی سی کم عمر بچی کو اسلام کے بارے میں اتنی زیادہ نالج ہے، وہ کتنی نالج حاصل کر کے آئی ہے، اتنا کچھ پڑھ کے آئی ہے، اتنا سب کچھ سمجھ کے آئی ہے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو اس طریقے سے میں نے وہاں پر کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ اگرچہ اس سے 2-3 ہفتے پہلے میں اپنے گھر پر اپنے کمرے میں کلمہ شہادت پڑھ چکی تھی، مگر میں اپنا اسلام قبول کرنے کا اصلی دن وہی سمجھتی ہوں جس دن میں نے مسجد میں جا کر باقاعدہ کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر امام صاحب نے مجھے بتایا کہ اسلام پر عمل درآمد کیا ہے، اسلام پر کیسے عمل کرتے ہیں، عبادات کیا ہیں۔ مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ صرف کلمہ شہادت پڑھ لینا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کلمہ شہادت پڑھ لیا تو اب آپ بس مسلمان ہو گئے۔ یہ ایک مسلسل عمل کا نام ہے جو ساری زندگی اسی کے مطابق عمل کرتے ہوئے گزارنی ہے۔ انہوں نے مجھے کافی زیادہ بکس دیں اور میں وہ بکس لے کے وہاں سے اپنے گھر واپس آ گئی۔ جب میں کلمہ شہادت پڑھ کر واپس آئی تو میری والدہ کا خیال تھا کہ یہ سب کچھ ایک وقتی فیس ہے۔ پہلے میں نے بدھزم کو بھی فالو کرنا شروع کر دیا تھا، ایک وقت تھا میں چرچ بھی جانے لگ گئی تھی اور ہر چیز کو میں نے کچھ مہینوں کے بعد چھوڑ دیا۔ تو یہ بھی ایک وقتی فیس ہے اور یہ جو اسلام کی طرف آئی ہے کچھ مہینے اس پر عمل کرے گی اور پھر اسے بھی چھوڑ دے گی۔ یہ ایسی ہی بچکانہ ذہن ہے تو اس لیے یہ ایسی سوچ رہی ہے۔ مگر اب الحمدللہ میں 3 سال سے مسلمان ہوں تو والدہ کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ یہ واقعی دل سے مسلمان ہو گئی ہے۔ جب میں نے کلمہ شہادت پڑھا تو اس کے فوراً بعد رمضان آ گیا۔ مجھے روزے رکھنے کا بہت شوق تھا اور میں نے کچھ دن روزے رکھے بھی، مگر پھر اچانک میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو ڈاکٹرز نے مجھے سختی سے روزے رکھنے سے منع کر دیا۔ اگرچہ مجھے روزے رکھنے کا بہت شوق ہے مگر چونکہ میں پیشنٹ ہوں اس لیے میں مستقل روزے نہیں رکھ سکتی۔ تو اس وجہ سے 3 سال ہو گئے ہیں مجھے اسلام قبول کیے ہوئے، مگر میں نے کبھی بھی پورا مہینہ روزے نہیں رکھے۔ کبھی ایک روزہ رکھتی ہوں، پھر ایک چھوڑ دیتی ہوں، پھر ایک رکھتی ہوں، یا 2-3 دن چھوڑ دیے، اس طرح سے پھر ایک رکھ لیا۔ اگرچہ کوشش کرتی ہوں روزے رکھنے کا، مجھے بہت شوق ہے، مگر یہ کہ اپنی میڈیکل پرابلم کی وجہ سے میں مستقل پورا مہینہ روزے نہیں رکھ پاتی۔ وہاں مسجد میں ہر سنڈے ایک چائلڈ ایجوکیشن کلاس ہوتی تھی، میں نے وہ اٹینڈ کرنے کے لیے جانا شروع کر دیا۔ وہاں پر میرے ایج فیلو بہت سارے مسلمان بچے میرے دوست بنے اور مجھے مسجد سے بہت اچھا ماحول ملا۔ میں جو سمجھ رہی تھی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں معاشرے میں ایک بالکل تنہا کھڑی ہوں گی، میرے ارد گرد سارے نان مسلمس اور میں ان کے بیچ میں اکیلی مسلمان ہوں گی، تو ایسا بالکل نہیں تھا۔ الحمدللہ مجھے اپنے ارد گرد بہت سارے مسلمان ملے اور مجھے بہت ہیلپنگ مسلمان ملے۔ میں نے 12 سال کی عمر میں اسکارف لینا شروع نہیں کیا تھا، صرف جب میں مسجد میں کلاسز لینے جاتی تھی یا جب نماز پڑھتی تھی تو میں اسکارف لیتی تھی۔
پھر میری سمیہ سے دوستی ہو گئی جو ابھی بھی میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ تو میں نے تقریباً 1 سال بعد 13 سال کی عمر میں آ کر مستقل اسکارف لینا شروع کیا اور حجاب کرنا شروع کیا۔ بس فی الحال ہم یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ میں اپنے چینل پر مزید ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہوں گی اور آپ کو اپنے اسلام قبول کرنے کے بعد کے سفر کے بارے میں بھی بتاتی رہوں گی۔ ہاں جی ناظرین، بلا شبہ بچہ ہو یا جوان یا کوئی بوڑھا، ہدایت کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن، اپنی ہوسٹ سدرا امین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔